کمرے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں ہاتھ باندھا ہوتا ہے. ہاتھ باندھنے نہیں ہیں. ہاتھ باندھنے کا سائنسی مطلب یہ ہے، اس کا سائن یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ باندھیں گے تو انسان کا دماغ بھی بندھ جاتا ہے، کیونکہ ہاتھوں کا اور دماغ کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص غصے میں ہو تو اس کے ہاتھ بھینچے ہوئے ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں. تو پریزنٹیشن میں، گفتگو میں یا پبلک اسپیکنگ میں کبھی آپ نے ہاتھ کو باندھنا نہیں ہے، مٹھی نہیں بنانی. سب سے بہترین انداز یہ کہ آپ یوں کریں ہاتھ، اس سے آپ کا اعتماد جھلکتا ہے، شخصیت باروب نظر آتی ہے، باوقار نظر آتی ہے. پریزنٹیشن میں، گفتگو میں، خطاب میں آپ کو باوقار باروب دکھائی دینا ہوتا ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے آگے چل کے اپنی بات منوانی ہوتی ہے، تو بات منوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت میں جو ہے نا ایک اتھارٹی والی جھلک ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے سب سے آسان تو فارمولہ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے کندھوں کو بالکل رکھنا ہے، یوں اس شکل میں رکھنا ہے. کچھ لوگ یوں کر کے رکھتے ہیں، یہ بہت جو ہے نا خوف زدہ ہونے کا سائن ہے، اس کی علامت ہے. یہ اس کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کپڑے جو ہے نا بالکل آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، بٹن بند ہونے چاہیے، اور چہرہ آپ کا بالکل سامعین کی طرح ہو. سامعین اگر مختلف جگہوں پہ تو اس طرف سب کی طرف آپ کا چہرہ گھومنا چاہیے. نظر آپ کی کہاں ہو؟ نظر کا رول یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر جمائیں نہ نظر اپنی، بلکہ سروں کے اوپر سے گھمائیں نظر. اس سے جو ہے نا سامعین کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. نظریں اگر جم جاتی ہیں تو وہ جس بندے پہ نظر آپ کی جمے گی وہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر وہ خاتون ہے تو پھر بہت ہی بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں. باقی یہ کہ کچھ ٹپس مزید جو ہے نا میں باڈی لینگویج کے آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اشاروں میں بھی جو ہے نا وہ اشارے استعمال کرنے ہیں جو عام فہم ہوں، جن کو آسانی سے سمجھ جا سکتا ہو. مثلا دماغ کا اشارہ تو اس کی طرف، سماعت کا اشارہ آپ کانوں کی طرف کر سکتے ہیں، سونگھنے کا اشارہ آپ ناک کی طرف کر سکتے ہیں، اور بات کرنے کا اشارہ آپ جو ہے نا ہونٹوں کی طرف کر سکتے ہیں. اب اسی طرح جو ہے نا ایمان ہے تو ایمان کا اشارہ آپ دل کی طرف کریں گے. دل کا کوئی بات دلی ہے، خوشی کا باعث بنی ہے، تو وہ یہ آپ کا اشارہ دل کی طرف کر سکتے ہیں. میری جانب سے کچھ ہوگا تو اس کا اشارہ میری طرف ہے، آپ کی طرف ہے تو سامنے والے کیا جا سکتا ہے. غائب شخص کے لیے ہمیشہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے. یہ غائب کا اشارہ ہوتا ہے جو پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یوں اشارہ بھی پیچھے کی طرف ہوتا ہے. تاریخ میں، ماضی میں گزرے ہوئے واقعات آپ یوں بیان کر سکتے ہیں. یہ بہت عام فہم سے اشارے ہوتے ہیں. ان اشاروں سے آپ کی بات بہت مؤثر ہو جاتی ہے، اس میں وزن پڑ جاتا ہے، اور وہ ناقابل فراموش ہو جاتی ہے. اسے کوئی بھول نہیں سکتا. وہ اس کے دماغ پہ، سامعین و ناظرین کے دماغ پہ ایک نقش لکھ دیتی ہے. باڈی لینگویج جو ہے اگر آپ کے ورڈز کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، مثلا جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں، الفاظ جو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ میری باڈی لینگویج بھی ویسی بن جاتی ہے، تو اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، محبت. اب لفظ محبت جو ہے، اس کو جس انداز سے بھی آپ بیان کریں گے تو اس کے اندر وائس ٹون بھی شامل ہوتی ہے، اور آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں، فیشل ایکسپریشن، وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اگر آپ کے اشارے بھی اس طرف محبت کی طرف جا رہے ہوں تو وہ پھر جو اس کا اثر بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. باڈی لینگویج آپ کا سچ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے. آپ جھوٹ بولیں گے تو کبھی بھی باڈی لینگویج آپ کا جو ہے سپورٹ نہیں کر سکے گی. ورڈز آپ بول پائیں گے، یہاں سے اوپر آپ کے ورڈز ہوں گے، لیکن باڈی لینگویج کبھی بھی جو ہے آپ کے ورڈز کو سپورٹ نہیں کرے گی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سٹیج پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا. جو سٹیج پہ جھوٹ بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. ماہرین جو ہیں وہ اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی جو نہ بولا جائے. کیوں؟ اس میں سب سے بڑی جو بات یہ ہوتی ہے، پکڑ کہاں سے ہوتی ہے، کہ آپ کے الفاظ کے ساتھ آپ کی بدن بولی مطابقت نہیں رکھتی، ہم آہنگی اس میں نہیں ہوتی، ایک لمحے کے اندر ایک پیج پہ نہیں آتی وہ چیزیں. اسی لیے جو نا مسئلہ ہوتا ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے وہ سچ ہے. جب آپ کی گفتگو سچی ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کی پورے کا پورا جسم وہ جو ہے نا اس کا حصہ بن جائے گا، تو وہ گفتگو بہت مؤثر ہو جائے گی. تو آج کی گفتگو میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سچ ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اور بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے کمیونیکیشن میں، پریزنٹیشن میں، ٹیچنگ اور ٹریننگ میں یا پبلک اسپیکنگ میں جو ہے نا سچی بات کا اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بات بڑی اہم یہ ہے،
سچی کے علاوہ ایسی بات جس پہ آپ کا کامل یقین ہو، ایمان کی حد تک جو یقین ہوگا، وہ بات جب آپ کہیں گے اس کا واقعی اثر پڑے گا۔ اور اگر آپ ایسی بات کوئی کر رہے ہیں جس پہ آپ کو خود یقین نہیں ہے لیکن آپ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کے ورڈز اور آپ کی باڈی لینگویج وائس ٹون میچ نہیں کرے گی۔ تو ورڈز کو، باڈی لینگویج کو اور وائس ٹون کو میچ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ آپ بات سچی کر رہے ہوں، دوسرا کہ اس بات پہ آپ کو بھی یقین ہو، بھروسہ ہو۔ تو یقین اور بھروسے کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بہت ساری باتیں اس میں انشاءاللہ میں آئندہ بھی جو ہے نا اس پہ گفتگو کروں۔ میں نے ایک نعت خوان کو دیکھا تھا، تو وہ بیٹھ کے جو ہے نا نعت انہوں نے پڑھی ہے، تو بیٹھ کے جب نعت پڑھیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کھڑے ہو کے بات کریں اور پھر یہ کہ اشارے کریں۔ اکثر جو ہے نعت خوان یوں اشارہ کرتے ہیں، جب یوں اشارہ کیا جاتا ہے تو پورا مجمع ان کے سامنے ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح نعت خوانوں کی بھی مخصوص باڈی لینگویج ہے جو ان کو سیکھنی چاہیے، اور یہ جو نا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنی فیلڈ میں رہنا ہے تو پھر نیچے کیوں رہیں، آپ اس کی کمال پہ جائیں، بہت بلند جگہ پہ جائیں۔ اس کے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نا باڈی لینگویج بھی سیکھ لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی، اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ زبیر احمد ظہیر، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔